السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے مفتی منیب الرحمان حفظہ اللہ تعالی نے بھی یہ بات کہہ دی کہ میں بھی امام احمد رضا خان بریلوی سے اختلاف رکھتا ہوں۔ جیسا کہ ناظرین آپ کو اس بات کا بھی علم ہوگا کہ چند دن قبل ڈاکٹر طاہر القادری حفظہ اللہ تعالی نے بھی یہ بات کہی تھی کہ امام احمد رضا خان بریلوی کوئی یہ اس کے نام پر مسلک رکھنا تو یہ سراسر یعنی غلط ہے۔ مسلک ہونا چاہیے تو اہل سنت ہی ہونا چاہیے۔ تو ناظرین ویسے بھی جہاں پہ قرآن حدیث کی بات آ جائے وہاں پہ تو ایسے اماموں کی بات تو چلتی نہیں ہے، کیونکہ ہر امام نے یہ بات کہی ہے کہ جہاں پہ رب العالمین کا قرآن آ جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے تو ہماری بات کو دیوار پہ مار دے۔ تو آئیے ناظرین مفتی منیب الرحمان حافظہ اللہ نے آخر یہ باتیں کیوں کی ہے کہ اب میں بھی امام احمد رضا خان بریلوی سے اختلاف رکھتا ہوں، تو آئیے ناظرین اسی کی زبانی ہم وہ ویڈیو دیکھتے ہیں اور گفتگو سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین اسی والا سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ عزیزان گرامی، حضرت فقیہ اعظم رحمہ اللہ تعالی کا امتیاز کیا تھا، مقام کیا تھا؟ وہ یہ نہیں کیا کہ صرف لکیر کے فقیر بنے رہیں، یہ نہیں کیا کہ جو ماضی سے روایت ملی اس کو آگے لے کر چلیں، بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی کیا کہ اپنے عہد کے تقاضوں کے مطابق اجتہاد کریں۔ اس لیے عربی میں کہتے ہیں کہ وَهُوَ أَبُو عُذْرِهِ۔ امرؤ القیس نے لکھا ہے اپنے گھوڑے کی تعریف میں کہ بلند پہاڑ جو برف سے ڈھکا ہوا ہو اور ایک پگڈنڈی ہو جو برف سے چھپی ہوئی ہو، تو میرا گھوڑا اتنا با کمال ہے کہ اس میں سے راستہ نکالتا ہے لیکن سلپ نہیں ہوتا، پھسل کر کھائی میں نہیں گرتا، وہ نیا راستہ نکالتا ہے۔ تو جو نئی راہ نکالے عربی میں اسے ابو عذر ہی کہتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ حضرت فقیہ اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور میں، اپنے دور کے لیے اور آنے والوں کے لیے اجتہاد کی نئی راہیں پیدا فرمائیں۔ میں چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور جب انہوں نے نئی راہیں پیش کی تو ظاہر ہے کہ لوگ تعاقب کرتے ہیں کہ امام اہل سنت نے تو یہ کہا تھا، ہمارے اکابر نے تو یہ کہا تھا، آپ ان کی راہ سے ہٹ رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ شعار بھی مجھے امام اہل سنت سے ملا ہے۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان قادری محدث بریلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ راستہ، یہ شعار تو انہوں نے ہمیں بتایا ہے۔ کیوں کہ انہوں نے اپنے سے پہلے اکابر سے اختلاف کیا، انہوں نے علامہ ابن عابدین شامی سے اختلاف کیا، انہوں نے فقیہ النفس امام قاضی خان سے اختلاف کیا، اور فقیہ النفس کے معنی یہ ہیں کہ ایسا خوش نصیب انسان کہ جس کے ذہنی اور فکری اور علمی ڈھانچے کو اللہ تعالیٰ نے فقہ اور فقاہت کے سانچے میں ڈھال لیا ہو۔ تو ان سے اختلاف کیا، اور امام اہل سنت نے اسے تطفلات سے تعبیر کیا کہ چھوٹا منہ بڑی بات،
اور فرمایا کہ امام اہل سنت کے ہزاروں تطفلات ہیں، لیکن کوئی مجدد معصوم نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ کسی مجدد نے یہ نہیں کہا کہ اب میں اجتہاد کا سلسلہ ختم کر کے دروازے کو تالا لگا کر جا رہا ہوں، بلکہ انہوں نے ہمارے لیے نئی جہتیں اور نئے راستے کھولے، اور ہم اگر ان سے بھی اختلاف کرتے ہیں تو ان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اختلاف کرتے ہیں۔ کہ جس طرح انہوں نے دلائل کی روشنی میں اپنے اکابر سے اختلاف کیا، اسی طرح سے ہم بھی دلائل کی روشنی میں ان سے اختلاف کر سکتے ہیں۔ جس نے تولنا ہو تو جذباتیت سے نہ کھیلے، حساسیت سے نہ کھیلے، ترازو علم کا موجود ہے، دلائل کو دونوں پلڑوں میں رکھے، جس کے دلائل بھاری نکلے اس کو تسلیم کر لیا جائے۔ چنانچہ عزیزان گرامی، امام اہل سنت اپنے دور میں اس وقت کے تقاضوں کے مطابق تعلیم نسواں کے مخالف تھے، خواتین کو کتابت یعنی لکھنے کی تعلیم دینے کے، علم دینے کے مخالف تھے۔ تو امام حضرت فقیہ اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ شفا بنت عبداللہ بیان کرتی ہیں کہ میں موجود تھی، ام المومنین حضرت حفصہ موجود تھیں، اللہ کے پیارے حبیب آئے اور فرمایا کہ الا تعلمین ہذہ رقیۃ النملۃ کما علمتیھا الکتابہ، اے شفا تم حفظہ کو چیونٹی کے کاٹنے کا دم کیوں نہیں سکھا دیتی جس طرح کہ تو نے ان کو لکھنا پڑھنا سکھایا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ خواتین کو لکھنے کا اور لکھنے کی، کتابت کی تعلیم دینے کا شعار عہد نبوت سے موجود تھا۔ چنانچہ فقیہ اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت یہ پہل کی، اور علامہ غلام رسول سعیدی نے لکھا، اللہ تعالی حضرت علامہ محمد نور اللہ بصیر پوری رحمہ اللہ کی قبر کو نور سے بھر دے۔ انہوں نے سب سے پہلے تعلیم کتابت نسواں کے جواز پر ایک مبسوط، مبرہن اور مدلل رسالہ تحریر فرمایا، اور ہم ایسے طالبان علم کے لیے تحقیق اور تدقیق کی راہیں کشادہ فرما دی۔ آپ مجھے بتائیں، اگر فقیہ اعظم نہ ہوتے تو آج جو پاکستان میں اہل سنت کے لیے بنات کے مدارس کا جال پھیلا ہوا ہے، یہ کیسے قائم ہوتا؟ میں کہتا ہوں کہ یہ سارا صدقہ جاریہ ہے حضرت فقیہ اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی۔ ناظرین، پہلے نمبر پہ ہمارے لیے اگر حجت ہے وہ ہے قرآن اور حدیث، یعنی رب العالمین کا قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ اور قرآن بھی اس بات کی گواہی دے رہا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، میرے محبوب علیہ السلام آپ فرما دیجئے اگر آپ اللہ رب العالمین کے ساتھ محبت کرنا چاہتے ہیں تو پھر فاتبعونی یحببکم اللہ، آپ اتباع کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، پھر اللہ بھی آپ سے محبت کرے گا اور آپ کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ اللہ غفور الرحیم ہے۔ تو ناظرین، جب جہاں پہ رب کا قرآن آ جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے، تو پھر کوئی امام نہیں، کوئی امام مرزا خان بریل بھی نہیں، بلکہ ناظرین ہمیں تو اپنی زندگی گزارنی ہی قرآن حدیث کے مطابق چاہیے، کسی امام کو فالو کرنا ہی نہیں بنتا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ہمیں بتا دی ہے کہ میں آپ کے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں رب کا قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اور بلکہ ایک حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ آپ کے پاس تو میں اپنے اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں، آپ ان کے ساتھ محبت کریے گا۔ تو ناظرین
یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح بات بتا دی ہے۔ جبکہ ناظرین آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی طرف دیکھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اتباع کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ صحابہ اگر نقش قدم پہ چلے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلے ہیں۔ صحابہ نے اگر کاپی کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ غالباً یہ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے یا جامع ترمذی کی اور 650 نمبر حدیث ہوگی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جوتے مبارک پہن کر نماز پڑھا رہے ہیں تو صحابہ نے بھی پیچھے جوتے پہنے ہوئے ہیں۔ جب جوتے پہنے ہوئے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر ہی اپنے جوتے اتار کر بائیں جانب رکھ رہے ہیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جوتے اتارے اور بائیں جانب رکھ دیے۔ اس حدیث سے ایک چیز اور ہمیں ملتی ہے، نقطہ ملتا ہے، پوائنٹ ملتا ہے، یہ ہے کہ اگر بندے کو مسجد کے اندر گیا ہے موبائل بند کرنا، اس کی بیل بند کرنا بھول گیا تو فون آ گیا تو وہ اپنی جیب سے نکال کر فون بند کر سکتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نماز کے اندر ہی اپنے جوتے مبارک اتار کر بائیں جانب رکھ رہے ہیں تو بندہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی یہ موبائل بھی بند کر سکتے ہیں۔ تو خیر ناظرین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اب سلام پھیرا تو صحابہ نے بھی پیچھے جوتے اتارے ہوئے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے میرے صحابہ آپ نے جوتے کیوں اتارے؟ فرمایا اللہ کے نبی جی ہم تو آپ کی اتباع کریں گے، آپ نے نماز کے دوران جوتے اتار دیے تو ہم نے بھی اتار دیے، ہم کاپی کریں گے تو آپ کی کریں گے۔ تو ناظرین پتہ یہ چلا کہ کسی امام کی نہیں بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی چاہیے۔ صحابہ نے فوراً کیا کہا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ جہاں پہ رب العالمین کی بات آ جائے اور آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے فوراً کیا کہنا ہے؟ سمعنا ہم نے سن بھی لیا، واطعنا ہم نے مان بھی لیا۔ باقی ناظرین یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی فیق دے اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔